الحمد لله الذي أبدع الأخلاق من الدين والصلاة والسلام على من قال كنت نبيا وآدم بين الماء والدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل سب تکریم و احترام پیر طریقت رہبر شریعت جناب صاحبزادہ عبدالقیوم مہاروی مدظل العالی اور حاضرین ذی احترام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ محفل عزیز محمد اقبال صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے. یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے، میری بھی اور آپ کی بھی، کہ اس محفل کی صدارت آستانہ عالیہ مکھڈ شریف کے پیر خانہ توسا شریف کے پیر خانہ میں سے سبحان اللہ سردار عبدالقیوم صاحب فرما رہے ہیں. معلومات بھی ساتھ آپ نے سماعت فرمانی ہے، ساتھ ہی حضرت کے چہرے کی زیارت بھی آپ نے. میں پچھلے دن سفر کر رہا تھا، ٹرکوں کے پیچھے جملے لکھے ہوتے ہیں. کئی جملے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان پڑھ کے پریشان ہو جاتا ہے، کئی ایسے ہوتے ہیں انسان اداس ہو جاتا ہے، کئی ایسے جملے ہوتے ہیں کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. ایک جملہ لکھا تھا صنم بے وفا. میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ کیسا تاریخی احتجاج وہ آدمی کر رہا ہے کہ اس نے کسی سے محبت کی ہوگی، کسی کو دل دیا ہوگا، اس نے بے قدری کر کے اس کو توڑا ہوگا، وہ شکوہ کر رہا ہے. میں نے کہا وہاں دل دینے والے دل اس جگہ دے جو یہ اس دنیا تو اپنی جگہ رہی، معیشت کی گرمی میں بھی واپس نہیں کرے. تو دل دینا ہے، اگر کسی سے محبت کرنی ہے، کسی سے پیار کرنا ہے، تو آئیے ان ہستیوں سے محبت کریں کہ جب وہ بازو کو پکڑتے ہیں تو یہ دنیا تو اپنی جگہ رہی، میدان معاشر میں بھی نہیں چھوڑتے. چونکہ سارے احباب مجھے بڑے پسند ہیں، یہ میاں والے احباب کہ نسبت ان کی مکھڈ شریف سے ہے، لیکن ان کے دل میں آستانہ عالیہ ترک شریف کا بھی بے حد احترام ہے، آستانہ عالیہ توسا شریف کا بھی حد سے زیادہ ادب ہے، اور آستانہ عالیہ مہار شریف کا تو حد سے بھی زیادہ ادب ہے. تو ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ ان لوگوں کی دوستی، زیارت، صحبت، معیت، بیعت، اس کا کیا ہے؟ یہ مشکات کی حدیث ہے. میرے آقا نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِفُ، کہ آدمی ہمیشہ اپنے دوست کے دین کے مطابق دین اور مذہب اور مسلک اختیار کرتا ہے. اس لیے دوستی کرنے سے پہلے سوچو کہ میں کس سے دوستی کر رہا ہوں. اب یہ دوسری حدیث ہے. میرے آقا نے فرمایا اصل الجلیس الصالح وسوء کحامل المسک بنافخ الکیر. فرمایا اچھے اور نیک دوست کی مثال یوں ہے جیسے کستوری کے بیچنے والے سے تیری دوستی، اور برے دوست کی مثال یوں ہے جیسے لوہار کی بٹی میں پھونک مارنے والے سے دوستی. فرمایا حامل المسک اما ان یفزع اما ان تبدا منه اما ان تجد منه ریحا طیبۃ. فرمایا اگر خوشبو کے بیچنے والے سے تیری دوستی ہوئی، اس ماحول میں تو کچھ عرصہ تو نے گزارا، خوشبو سے تمہیں بھی محبت ہو جائے گی، تو وہ دوست
یا تو خوشبو کی شیشی تجھے مفت میں دے دے گا، اگر مفت میں نہ دی تو اتنی خوشبو سے تجھے لگاؤ ہو چکا ہوگا کہ تو شیشی قیمت سے خرید لے گا، اگر اس نے قیمت سے بھی نہ دی تو نے مفت بھی نہ لی، جتنی دیر کستوری والے کی دکان میں بیٹھا رہے گا خوشبوئیں تیری طبیعت کو خوش تو کرتی رہے گی۔ آپ نے بات نہیں سمجھی؟ میرے آقا فرمانا یہ چاہتے ہیں کسی اللہ اللہ کرنے والے سے تیری سنگت ہو گئی، معیت ہو گئی، دوستی ہو گئی، اس کی صحبت میں تو نے آنا جانا شروع کر دیا، وہ کسی وقت تہجد پڑھ رہا ہے، کسی وقت اوابین پڑھ رہا ہے، کسی وقت اشراق پڑھ رہا ہے، کسی وقت تلاوت کر رہا ہے، کسی وقت ذکر خدا کر رہا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھ بیٹھ کے شاید تو خود ذکر خدا شروع کر دے گا، تو نے نہ کیا تو وقت پیر کامل تمہیں کہے گا آپ تو بھی ذکر کرنا شروع کر دے، اگر اس نے کہا بھی نہیں تو نے ذکر شروع کیا بھی نہیں، کتنی دیر اللہ والے کی صحبت میں بیٹھا رہے گا، اللہ کے ارمان و تجلیات تیری طبیعت کو متاثر تو کرتے رہے گا۔ یا تو اس کی بھٹی کے قریب بیٹھے گا چنگاریاں تیرے کپڑوں کو جلا دے گا، اگر چنگاریوں نے کپڑوں کو نہ جلایا جتنی دیر بیٹھا رہے گا بدبو تیری طبیعت کو خراب تو کرتی رہے گی۔ پھر ہمارے مدارس میں شامل نصاب کتابیں ہیں، شیخ سعدی بہت بڑے سیاح بھی ہیں، بہت بڑے ولی اللہ بھی ہیں، بہت بڑے سخاوت بھی ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں جنگل میں گیا، میں نے دیکھا کہ مٹی پڑی ہوئی تھی، جب میں نے مٹی کو اٹھایا تو اس سے خوشبو آ گئی، میں مٹی سے مخاطب ہوا کہ تو پاؤں کے نیچے روٹی جاتی ہے، جوتوں کے نیچے آتی ہے، تجھ سے خوشبو کیوں آ رہی ہے، تجھ سے تو بدبو آنی چاہیے۔ مٹی نے مجھ کو جواب دیا بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدتے باگل نشستم جمال ہم نشین در من اثر کر فکرنا من ہما خاتم کے رستم۔ اس نے کہا سعدی تو ٹھیک کہتا ہے، میں مٹی ہوں، میری فطرت میں بدبو ہے، لیکن یہ خوشبو میرا کمال نہیں، میرے یار پھول کی صحبت کا کمال ہے۔ کچھ عرصہ میں نے پھول کی صحبت میں گزارا ہے، پھول کی وجہ سے مجھ سے بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ پھر میں نے کہا یا اللہ تو بتاؤ، اگر میں کسی کی صحبت اختیار کرنا چاہوں، کسی کی سنگت اختیار کرنا چاہوں، کسی سے دوستی کرنا چاہوں، کسی کی معیت اختیار کرنا چاہوں تو سیاست دان سے دوستی کروں، سماجی رہنما سے دوستی کروں، کسی کارخانہ دار سے دوستی کروں، کسی لینڈار سے دوستی کروں۔ فرما وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے میرے یار کا کلمہ پڑھنے والے، اگر کسی سے دوستی کرنا چاہتا ہے، کسی کی صحبت میں بیٹھنا چاہتا ہے، کسی کی سنگت میں بیٹھنا چاہتا ہے، نہ کسی سیاسی لیڈر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ سماجی رہنما کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی آفیسر کے خوشامد کی ضرورت ہے، بیٹھنا ہے اس مرد کلندر کی صحبت میں بیٹھ، اس کی صبح بھی میری یاد میں گزرتی ہے، شام بھی میری یاد میں گزرتی ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ صحبت سے کیا ملے گا؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اس سے بڑھ کے مفہوم حدیث ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے رب نے فرشتوں کا ایک گروپ بنا رکھا ہے، ان کو کہتے ہیں سیاحین ملائکہ، جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ زمین پہ آ کے جہاں بھی ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کی محفل ہو اس کی رپورٹ رب ذوالجلال کے حضور پہنچا۔ تو ہر روز فرشتے آتے ہیں، کوئی یہاں اترا، کوئی وہاں، کوئی وہاں۔ اب جہاں ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کی محفل ہو وہ دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں، ہلکو الی حاجتکم، آؤ تمہارا مقصد جواب کرو۔ فرشتے آ جاتے ہیں، محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، رپورٹ تیار کر کے رب ذوالجلال کے حضور پہنچا۔ اب میرا رب فرماتا ہے فرشتوں جب تم دنیا سے چلے تھے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ جب ہم چلے تھے تیرے بندے تیرا ذکر کرتے تھے۔ اب پھر رب سوال کرتا ہے مجھ سے کسی چیز کی طلب بھی کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں یا اللہ تجھ سے جنت مانگ رہے۔ پھر میرا رب سوال کرتا ہے کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں یا اللہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے۔ میرا رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے ان کو جنت کی گارنٹی بھی عطا کر دی، دوزخ سے رہائی بھی عطا کر دی۔ اب فرشتے جواب میں کہتے ہیں یا رب فیہم رجل خطاء انما مر فجلس معه، یا اللہ تو نے تو سب کی بخشش فرما دی، حالت ان میں بہت ہی بڑا گناہگار آدمی بیٹھا ہے جو نہ ذکر کرنے آیا نہ ذکر سننے آیا، وہ تو گزر رہا تھا اور
اب میرا رب فرماتا ہے لہو غفرت، فرشتوں اس بہت ہی بڑے گناہگار کی بھی میں نے بخش فرما دی۔ اب اگلا جملہ قابل توجہ ہے، اب فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ اتنا بڑا گناہگار نہ ذکر کرنے آیا نہ ذکر سننے آیا، اس کی بخشش کیوں؟ اب میرا رب فرماتا ہے لہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، میرے ولی میرے نبی میرا ذکر کرنے والے یہ قوم ہی ایسی ہے جو ان کا ساتھی بن جائے، ہم اس کے گناہ نہیں دیکھتے، جانو بھی جانی دیکھتے ہیں۔ سمجھ آئے؟ لہم القوم کی قوم ہی ایسی ہے لا یشقی بہم جلیسہم، ہم ان کے ساتھی کو بھی معلوم نہیں کرتے، جو ان کی صحبت میں بیٹھ جائے ہم اس کے گناہ نہیں دیکھتے، جانو بھی جانی دیکھتے ہیں۔ وہ پیر غوث زمان پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، جا رہے تھے پاک پتن بابا فرید الدین گنج شکر کے اس جنتی دروازے سے گزرنے کے لیے، راستے میں کہہ رہے حدیث مولوی صاحب تھے، مولوی ثناء اللہ مدرسری بہت بڑا مناظر تھا۔ اس نے کہا پیر صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں جا رہا ہوں پاک پتن۔ اس نے کہا یہ کیسا جاہلانہ تصور ہے کہ جو بھی بابا فرید کے اس دروازے سے گزر جائے جنتی بن جائے۔ آپ نے فرمایا تو اہل حدیث کہلاتا ہے، تجھے تو حدیثوں کا بھی پتہ نہیں۔ شیعی حدیث آپ نے پڑھی، آپ نے فرمایا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اہل ذکر کی محفل میں جو آ جائے ارادہ کچھ بھی نہ ہو، گزر رہا ہو فائدہ نہیں بیٹھ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی بھی بخشش فرما دی ہے، کیونکہ لہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ میرا ذکر کرنے والے قوم ہی ایسی ہے جو ان کا ساتھی بن جائے ہم اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ عام ذاکرین کی محفل میں آنے والا گناہگار اگر بخشا جا سکتا ہے تو بابا فرید الدین گنج شکر کی صحبت میں بیٹھنے والا بخشا جائے تو کیا اعتراض ہے؟ شاید کوئی دوست کہے آپ نے حدیث پڑھ لی میں قرآن پڑھ دیتا ہوں۔ دیکھیں نا کہ ان کی صحبت کا کیا اثر ہے کہ جب میں نے قرآن پڑھا میں حیران ہوا اس میں کتے کا تصویر میں نے کہا مفسرین بتائیں یہ بھٹو خاندان کا کتا تھا، تغلق خاندان کا کتا تھا، مغلیہ کسی بادشاہ کا کتا تھا؟ نے کہا نہیں، اس کتے کا تعلق اللہ کے ولیوں سے تھا۔ میرے رب نے 7 بار اس کا قرآن میں تذکرہ فرمایا، 7 بار۔ کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، اصحاب کہف پہلی امتوں کے ولی جب نکلنے لگے کتا ان کے دامن سے چمٹ گئے، انہیں بھگانے کی کوشش کی ہمارا راز فاش کرے گا، لیکن سلطان بہو کی منہ تڑپی، کتے نے زبان حال سے کہا نہ میں بھونکا نہ میں ڈانکا نہ میں شور مچاواں تو آگے سنگ رل کے شاید میں نہیں بخشیا جاؤں۔ اس کتا نجس جانور ہے، ولیوں کے دامن سے لگ گیا، میرے رب نے اس کا تذکرہ قرآن میں فرما دیا، اور میں دکھا سکتا ہوں کہ میدان معاشر میں رب اس کو انسانی لباس بنا کے جنت عطا فرما دے۔ مقام اور ہے اگر کتا اللہ کے ولیوں کے دامن سے لگ جائے اللہ اس کو جنت دے سکتا ہے۔ اشرف المخلوقات انسان اگر ان کی صحبت اختیار کر لے تو پھر وقتوں کا حال کیا ہوگا؟ اور پھر یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ پہلی امتوں میں شخص تھا 99 کا قاتل تھا، گیا ہے مولانا صاحب کے پاس، حضرت میری بخشش کی امید ہے۔ اب مدارس اور علماء بھی 2 قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جنہوں نے صرف یہی سیکھا ہوتا ہے مدارس میں کہ شرک کے فتوے کیسے کسی پر فٹ کیے جاتے ہیں۔ اب جنہوں نے 8 سال سیکھ ہی مسلمانوں کو مشرک بنانا ہے، ان جاہلوں کو کیا پتا کہ رب کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ 99 کا قاتل بخشش کی امید ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، قصہ کہانی نہیں ہے۔ اس نے سوچا کہ بخشش نہیں تو 99 کی آپ 100 کرو، اس نے اس مولوی صاحب کو لے 100 چلتا رہا۔ خوش بخت ہے وہ گناہگار کہ جس کو گناہ کے بعد بھی توبہ کا خیال ہے۔ اور اس امت میں میرے رب کا کرم ہے، میرے آقا نے فرمایا للہ اشد فرحا لتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ، جب بھی کوئی گناہگار رب کے حضور گناہوں کی توبہ کرتا ہے چاہے 100 سال کا کیوں نہ ہو تو میرا رب بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ بندے آئے تو لیٹ ہو لیکن چلو آ گئے ہو، ہم اب بھی تیری توبہ قبول کرنے کے لیے۔ لیکن حضور نے فرمایا ما من شیء احب الی اللہ من الشعب الطائب، کوئی عمل میرے رب کو اتنا پسند نہیں جتنی جوان آدمی کی توبہ میرے رب کو پسند ہے، کہ چڑھتی ہوئی جوانی ہو، اعضاء میں قوت ہو، طاقت ہو، برادری ہو، پیسہ ہو، ڈنڈا ہو، اور کہ میں لوگوں کے خوف سے نہیں میں رب کے خوف سے توبہ کر رہا ہوں۔ تبھی شیخ سعدی نے کہا در جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری وقت پیری گل
پرہیزگار کہ جوانی کی توبہ تو پیغمبروں کو شیوا ہے، بڑھاپے کی کیا توبہ ہے کہ گھڑی ابھی کہتا ہے میں بھی توبہ کر رہا ہوں. تو پھر وہ چلتا رہا. خیال آیا پھر کسی اور عالم کی خدمت میں گیا. اب وہ کوئی ویسے ملا خشک نہیں تھا جیسے مولا روم کہتے ہیں نا مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد، کہ ہر مولوی مولانا روم نہیں بنتا، مولانا روم وہی مولوی بنتا ہے جس کا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کسی اللہ والے اس عالم کے پاس گیا، صاحب نسبت کے پاس گیا، حضرت 100 کا قاتل ہو گئی بخشش کی امید ہے. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں. تو اس نے کہا ہاں امید ہے لیکن شرط یہ ہے قریت الصالح، بخاری کے لفظ ہے قریت الصالحہ، فلان جگہ ایک نیک بستی ہے وہاں اللہ کے ولی رہتے، وہاں جا کے توبہ کر، امید ہے تیری توبہ قبول ہوگی. اب ہم کہتے ہیں کہ مہار شریف گولڈا شریف، لوگ کہتے ہیں شریف کہاں سے ہے؟ شریف میرے آقا کی حدیث سے آیا ہے. حضور نے فرمایا قریت الصالحہ، صالح کہتے ہیں نیک بستی. اب بستی کس کو کہتے ہیں؟ بستی کو کہتے ہیں دیواروں کو، بازاروں کو، مکانوں. کبھی بازار اور گلیوں اور مکان بھی نیک ہوئے. میرے آقا اشارہ کر گئے جہاں نیک رہتے ہیں وہاں دیواروں کو بھی نیک کرنا صحیح ہو جاتا ہے. تو چنانچہ چل پڑا، راستے میں موت آ گئی، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. صحابہ نے دیا، عذاب والوں نے کہا 100 کا قاتل ہے، ابھی توبہ کی نہیں. سوال والوں نے کہا کہ توبہ کرنے چلا تھا، اللہ کے ولیوں کی جانب چلا تھا، اس کی روح کو ہم نے لے کے جانا ہے. میرے رب نے جب جھگڑا ہوا فرمایا فرشتہ میں بھیجتا ہوں فیصلہ وہ کرے گا. فرشتہ آ گیا، اس نے کہا جہاں وہ مرا پڑا ہے وہاں سے لے کر ولیوں کے در تک اور اس سے لے کر اپنے گھر تک جگہ ماپو. اگر ولیوں کے قریب ہے تو جنت والے لے جائیں، اگر گھر کے قریب ہے تو دونوں بن جائیں. یہ فیصلہ فرشتے نے کیا. بخاری اور مسلم کی حدیث. حقیقت میں وہ تھا گھر کے قریب اور ولیوں سے دور، لیکن میرے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہ تھا کہ اگرچہ ہے دور لیکن ارادہ تو میرے جانوں کو کر لیا. حدیث کے لفظ ہے فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَاغِي وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَجَرَّبِي. اللہ نے گھر کی طرف والی زمین کو حکم دیا پھیل جا، اور ولیوں کی طرف والی زمین کو حکم دیا سکڑ. چنانچہ ولیوں کی طرف والی زمین سکڑ گئی، گھر والی طرف والی زمین پھیل گئی. اب بڑا بیسا بیٹھے ایک لطف نقطہ ہے کہ اللہ کے ولیوں سے کتنا قریب تھا. 6 کلومیٹر فرلانگ گز. حدیث کے لفظ فواجدوہ اقرب بشبر، صرف ایک بالش اللہ کے ولیوں کا. میں کہتا ہوں گٹ، ایک گٹ اللہ کے ولیوں کے قریب تھا. میرے رب نے فرمایا چلو گٹ بھی ہے لیکن ہے تو میرے یاروں کے قریب. مقام غور ہے. حدیثیں کیا کہتی ہیں؟ 100 کا قاتل ہو اللہ کے ولیوں کی طرف چل پڑے، ابھی توبہ نہ بھی کرے، رب اس کے گناہ کی بخش دیتا ہے. تو پہنچ جائے توبہ کر لے، پھر بخشش کا حل کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں فائدہ کیا ہوگا؟ 3 مشکل مقام ہے. ایک ہے وقت نزا، ایک ہے قبر، ایک میدان محشر. تینوں جگہ کے کامل کام. پہلا ہے وقت نزا. اس پہ بخش شریف کا خواجہ محمد علی صاحب کا واقعہ نہ سنو. آپ کی خدمت میں آپ کا آخری دور تھا، آپ کی سامنے میں ہے. سید صاحب تھے مکھن شہر کے، آتے تھے زیارت کرنے. آپ اس وقت چارپائی پہ تھے. سید صاحب چارپائی اٹھاتے، کبھی اندر لے آتے دلوائے لے آتے. سید برادری راز کرتی کہ یہ امان اور مولوی ہے، تو سیدوں کے اس مولوی کی چارپائی اٹھاتا ہے. تو اس سید نے کہا اس مولوی کے چہرے سے مجھے جلوہ خدا نظر آتا ہے. تو چھوڑو ہم سادات ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن قوم اعتراض کرتی رہی. کچھ دنوں کے بعد سید صاحب بیمار تھے. خواجہ محمد علی نے پوچھا یہ جو اصل ولی ہے یہ نہ نوٹ دیکھتے ہیں، نہ ووٹ دیکھتے ہیں، نہ جیب دیکھتے ہیں، نہ ظاہری کی ٹاپ دیکھتے ہیں، دلوں پر نظر رکھتے ہیں. نے کہا وہ سید صاحب نظر نہیں آ رہے. انہیں حضرت بیمار ہے. فرمایا میری چارپائی اٹھاؤ اور سید کے گھر لے چلو. یہ ہمارے بڑے لجپال ہوتے ہیں. مکہ دربار اور سید شہر کا فاصلہ آپ جانتے ہیں. حضرت کی چارپائی اٹھائی اور سید کے گھر لے. سید صاحب کا وقت نظر روح پرواز نہیں کرتا. خواجہ محمد علی نے سینے پہ ہاتھ رکھا. سید صاحب کی روح کچھ مطمئن ہوئی. خواجہ محمد علی نے پہلا سوال کیا. آپ نے فرمایا سید صاحب آپ تو بڑے نیک صالح آدمی ہیں، یہ وقت نظر مشکل کیوں؟ جب آپ سنیں اور دل میں لکھیں. انہوں نے کہا حضرت عمل میں کمی نہ تھی، گستاخان رسول اور گستاخان صحابہ کی صحبت میں بیٹھتا تھا. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. آپ نے فرمایا یہ وہی وبال ہے. خواجہ محمد علی نے کچھ دیر سینے کا ہاتھ رکھا، روح مطمئن ہوئی اور اس نے بڑے سکون سے پرواز کرنے شروع کی. اب خواجہ محمد علی نے ایک تاریخی جملہ کھولا. آپ نے
وقت کے لیے ہمارے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں. لوگ اس وقت کے لیے ہمارے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں. کتنا خوش نصیب تھا وہ مرید کہ وقت نزا پیر کامل کا ہاتھ اس کے سینے پہ ہے اور مرید صادق کی نظر پیر کے چہرے پہ ہے. اور اردو شاعر نے اس کا ترجمہ کیا، میرا چشتی صاحب بھی ذوق ہے، وہ کہتا ہے کہ ساقیہ ہر قدم پر تیری خیر ہو، میں کشی کا سدا دور چلتا رہے. ساقیہ ہر قدم پر تیری خیر ہو، میں کشی کا سدا دور چلتا رہے. تیری نظر کرم سے رہے واسطہ، مست گرنے سے پہلے سنبھلتا رہے. مل گئی جس کو مرشد کے قدموں میں جا، خوف اس کو نہیں کچھ بھی ہے موت کا. در حقیقت زندگی کا یہی ہے مزہ، سامنے جا رہو دم نکلتا رہے. پنجابی ہے. نعت خان صاحب ماشاءاللہ مجھے بچپن یاد آ رہا تھا. ہم بچپن میں جاتے تھے، اس وقت بھی وہاں نعتیں پڑھتے تھے. دریا کے کنارے کو سمائی اور ہوتا تھا. میری ذہن پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو پنجابی کا بھی اپنا ذوق ہے. پنجابی شاعر کہتا بڑی حسرت آئی تیرے بوہے تے مت ٹیک دا ٹیک دا مر جاواں. بڑی حسرت آئی تیرے بوہے تے مت ٹیک دا مر جاواں. تیرے عشق دا بال کے بس سونا بس سیک دا مر جاواں. میں تا دنیا دا نال ہنجواں دے بس میچ دا مر جاواں. ہوے وقت اخیر تے مک سونا بس ویکھ دا مر جاواں. تو خواجہ محمد علی نے فرمایا لوگ اس وقت کے لیے ہمارے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں. اب آ گئی قبر. ہمارے علماء کتابوں کو چھوڑے مولوی اشرف علی تھانوی، ان کو کہتے ہیں حکیم علماء علماء دیوبند، ان کا بہت بڑا آدمی ہے. وہ اپنی کتاب الفاظات شومیہ میں لکھتا ہے کہ بہت سے اعظم کو جو بھی بنتے ہیں. قبر میں پہنچا، فرشتے نے اٹھا کے بٹھا دیا. مگر وہ گمادی نو اس نے کہا فرشتوں مجھے کسی سوال کے جواب کا کوئی بس اتنا پتا ہے کہ میں غوث اعظم کو دھوبی. اور اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ سے رابطہ کیا کہ یا اللہ اس کا کیا کرنا ہے، سوالوں کا جواب تو دیتا نہیں. میرے رب نے فرمایا فرشتوں ہم نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ چشتیہ. تشریف رکھیں بس بھائی صاحب جناب سردار علاء الدین صاحب تشریف لائے ہیں. ہم نے خوش آمدید کہتے ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے. تو آج کیا کر رہا تھا کہ فرشتوں نے سے رابطہ دے رہا ہے. فرمایا فرشتوں ہم نے غوث کے صدقے اس کو بلا حساب و کتاب بھی بخش دیا. کل شاہ کا شعر مجھے بہت پسند ہے کہ نہ میں رب کی تھی نہ تسبا کر لایا، شاہ عنایت نظر چا کی تھی میں نے چا بخشا. جب میں نے یہ بولا تو اس نے کشف علی چودھری کی اتھارٹی، میں نے کہا بخاری کی حدیث پڑھ دی. بخاری میں حدیث ہے ایک شخص مر گیا انتہائی گنہگار، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا. تو بخشش کے قابل ہی نہیں تھا. اس نے کہا زندگی میں میں نے کتے کو کنویں پر میں گیا، کتا پیاسا مر رہا تھا، میں نے پانی ملا کے اس کی جان بچائی. قبر میں پہنچا، فرشتوں نے کہا الہ العالمین فرماتا تھا تو دوزخ کے قابل، لیکن تو نے میری مخلوق پہ رحم کیا، جہاں ہم نے تجھ پہ رحم کیا. میں نے کہا کہ رزیل جانور کتے پہ رحم کی وجہ سے رب معاف کر دے، تجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر اپنے محبوب بندے کی وجہ سے معاف کر دے تو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور تیسرا مشکل مقام ہے میدان حشر. میں نے کہا یا اللہ میری بڑی برادری دوست رشتہ دار ہے، کوئی کام آئے گا؟ میرے رب نے سب رشتے گن کے ریجیکٹ کیے. فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا. ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گا. دوست سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا. اور رشتہ کوئی نہیں. میں نے کہا یا اللہ کوئی رشتہ باقی بھی ہوگا. اب قرآن خود کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا ہر دوستی دشمنی میں بدل جائے گی، اللہ کے نیک بندوں کی دوستی یہاں بھی قائم وہاں بھی قائم. لجپال پریتن توڑ دے نہیں، جدی باں پڑ دے تو چھوڑ دے. شاید کہ دوست کہے گی اور اس کی تشریح کیا ہے؟ تشریح حدیث سے. اشکال کی حدیث ہے کہ دوستیوں کی سخت لگی ہوگی. آگے سے اللہ کا ولی گزرے گا، ایک دوست اس کے دامن کو پکڑ لے گا، کہے گا امات آنے کو نہیں، حضرت مجھے پہچانتے نہیں. وہاں تو لگا وضو، میں نے دنیا میں آپ کو وضو کرایا.
وہیں اللہ کے حضور سفارش یاد کرے کر دے گا یا اللہ یہ ہے تو دوست کی میں تیرے دربار میں سفارش کرتا ہوں اس کو جنت عطا فرما دے. اللہ اپنے مقبول بندے کی سفارش مان اس کو جنت عطا فرما دے. اور دوسری حدیث اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور حسین خوبصورت ہے کہ یہ نسائی کی حدیث ہے, سیاستہ میں شامل اس کتاب 6 نمبر پر نسائی ہے, جو بندی بریلوی ہے حدیث, تینوں کے مدارس میں شامل نصاب ہے, گورنمنٹ کے نصاب میں بھی شامل ہے. حدیث کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا زندگی میں جیسا میں نے جب پہلی جب حدیث پڑھی میں دماغ چکر آ حضور نے فرمایا ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون فی الدنیا اشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم فی اخوانہم الذین ادخلوا النار. حضور نے فرمایا کچھ لوگ قیامت میں اللہ سے اتنا سخت جھگڑا کریں گے جتنا دنیا میں آج تک اپنے حق کے بارے میں کسی نے کسی سے جھگڑا کی. پلاٹ مکان پیسے کے بارے دنیا میں آج تک کوئی کسی کی طرح سخت جھگڑا کسی نے نہیں کیا جتنا کچھ لوگ اللہ سے جھگڑا کریں. آپ کے ذہنوں میں سوال ہے کہ بندہ اللہ سے جھگڑا کرے تو بندہ کو تیرے میرے جیسا ہوگا, بندہ معین الدین چشتی ہے, بندہ آپ کا داتا علی حجویری جیسا, بندہ آپ کا خواجہ محمد علی جیسا, بندہ آپ کا شاہ سلیمان توسوی جیسا, بندہ آپ کا شمس العارفین سیالوی جیسا, بندہ آپ کا خواجہ نور محمد محربی جیسا. جھگڑا کریں گے, سخت جھگڑا کریں گے. کس بارے میں جھگڑا ہوگا؟ فی اخوانہم الذین ادخلوا النار, ان بھائیوں کے بارے میں جن کو اللہ نے دوزخ میں ڈالا. کہیں گے کیا؟ ربنا, اے ہمارے رب, اخواننا, ہمارے دنیا میں بھائی تھے, یصلون معنا, نماز ہمارے ساتھ پڑھتے تھے, یصومون معنا, روزے ہمارے ساتھ رکھتے تھے, یحبون معنا, محبت ہمارے ساتھ کرتے تھے. 3 جملے ہیں. یصلون معنا, نماز ہمارے ساتھ پڑھتے تھے, یصومون معنا, روزے ہمارے ساتھ رکھتے تھے, یحبون معنا, محبت ہمارے ساتھ کرتے تھے, فادخلتہم النار, تو نے ان کو دوزخ میں ڈال دیا. اب مطلب واضح ہے کہ دوست ہمارے دوزخ میں, ہم کس منہ سے جنت میں جائیں. اب بندے کو عام تو ہے نہیں, بندے ہیں خاص. اب میرا رب یہ نہیں کہے گا کہ نہیں جاتے تو نہ جاؤ. اب کیا فرمائے گا؟ فرماؤ میرے دوستوں ناراض نہ ہو, فاذهبوا, جاؤ, فاخرجوا, نکالو, من عرفتم, جن کو تم پہچانتے ہو دوزخ سے نکال کے جنت میں. مقام غور چاہیے یہ تھا کہ میرا رب فرماتا جس نے 80% 90% نماز پڑھی ہے, حج کیا ہے, زکات دی ہے, روزہ رکھا, اس کو لے آؤ. نہیں, من عرفتم, جو تمہارا ہے, نماز پڑھی ہے یا نہیں, اس کا لنک تمہارے ساتھ ہے, دوزخ سے نکال کے جنت میں لے آؤ. نہ میں رب رب کی تھی, نہ قصبہ کٹایا, شاہ عنایت نظر چاہتی تھی, میں نہیں چاہتا شاہ. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نے ملے, کہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے بنا دیتے ہیں. سلطان باہو کی روزڑ بھی فرماتے نارب عرش مولا ہوتے, نارب خانے کعبے ہوتے, نارب علمی کتابوں لکھا, مارے بیٹے میں حسابے ہوں, جدود مرشد کامل ملیا, اب چھٹے سب عذابے ہوں. میری الفاظ کو اجازت, باخر دعوان الحمدللہ.